بھائی بات یہ جو حقیقت ہے اس کے اوپر فوری طور پہ اس کا نام کیا بحث کریں اور جس کا جو حق ہے اس کو دیں تاکہ آگے بھی لوگوں کو پتہ یہ چلے کہ یار برائی والے بندے کو سزا ہوئی ہے۔ جب برائی والے بندے کو آپ چھوڑ دیں گے وہ تو سر عام پھرے گا نا، تو پھر اس سے کیا اثر ہو؟ میں کیا اثر لوں گا؟ پھر ایک انگوٹھا چھاپ جو ہے وہ منسٹر بن جاتا ہے، جعلی ڈگریاں لے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے۔ بھائی ڈگری کیسے ڈگری ہوتی ہے؟ جب تم ڈگریاں ایسی جعلی لوگے تو پھر جعلی کام تو تم کرو گے نا، غلط کام کرو گے۔ اب عمران خان بیسک رول ماڈل ہے، وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل اس لیے ہے کہ وہ سچائی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ غلط طرف جاتا ہے تو کوئی اس کی طرف نہ آتا۔ بیٹی خود کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری کوئی جائیداد نہیں، یا آپ کے والد نے اتنا آپ کے لیے کچھ کیا ہے، آپ کے والد نے اتنا کچھ کیا ہے، غلط کیا یا صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے والد کے لیے آپ اس کی بھی انسلٹ کر رہی ہیں پوری دنیا میں مذہب کی۔ جی خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ خان صاحب ایک سچے انسان ہیں، اور وہ جو لوگوں کی جو انہوں نے جو تربیت کی ہے وہ بہترین تربیت کی ہے، اور وہ انہوں نے لوگوں کا جو ہے جو ان کی جو نیگیٹو لوگ تھے انہوں نے ہائی لائٹ ان کو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پوزیٹیو جو آپ دیکھیں اب وہ پہلے والا وقت نہیں رہا۔ اب آپ کی ایک چھوٹی سی جو ہے نا یہ موبائلز میں پوری دنیا میں ایک چیز جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے، کوئی بندہ جو ہے برائی اگر کر رہا ہے اس کی برائی چھپ نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اسی لیے دیا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں ڈالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کہ اس کو جو طاقت دی ہے وہ شیطان کو طاقت نہیں دی، ٹھیک ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غافل ہے تو غافل اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کا جو ہے وہ ساتھ دیں، اور جو نیگیٹو جو لوگ ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ دیکھیں اب عمران خان بیسک رول ماڈل ہے، وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل اس لیے ہے کہ وہ سچائی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ غلط طرف جاتا ہے تو کوئی اس کی طرف نہ آتا۔ آج اگر کوئی ہر بندہ جو ہے وہ آواز سچائی کی اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اب غلط لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، برائی کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس ٹائم تمام ادارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہے ہم لوگوں نے ان تمام اداروں میں یہ لعنت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے آنے والی نسل بھی جو ہے ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ ڈگریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، علم حد سے زیادہ ہے، لیکن رسپیکٹ نہیں ہے۔ جہاں جاتے ہیں اس کی ایک قیمت لگتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کی فیملی کا یا آپ لاکھوں روپیہ لگا کے آپ ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، جب وہ اس کا نام کیا اپنا حق لینے کے لیے جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ میرٹ پہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کو کچھ نہیں آتا وہ آ کے سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ ادارہ کیسے چلے گا؟ وہ تو پھر ظاہر تباہی کی طرف ہی جائے گا نا۔ پھر ایک انگوٹھا چھاپ جو ہے وہ منسٹر بن جاتا ہے، جعلی ڈگریاں لے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے۔ بھائی ڈگری کیسے ڈگری ہوتی ہے؟ جب تم ڈگریاں ایسی جعلی لوگے تو پھر جعلی کام تو تم کرو گے نا، غلط کام کرو گے۔ اب مجھے یہ بتاؤ جو سچائی کی طرف جائے گا وہ دہشت گرد ہے۔ بھائی ہماری سیکیورٹی اداروں کو بھی چاہیے کہ یار بات یہ ہے جو مسلمان ہے، جو دین کے لیے مرتا ہے، کم از کم اس کے سچائی کی طرف جو جاتا ہے کم از کم اس کو پروموٹ کریں۔ نیگیٹو جو معاملات ہیں اس کو پروموٹ مت کیا جائے، آنے والی نسل کو تباہ و برباد مت کرو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کے لیے سوالیہ نشان بن جائے، آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان نے اگر یہ آواز اٹھائی ہے تو وہ ہماری اصلاح کے لیے اٹھائی ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ 75 سال میں کبھی کسی نے جا کے آواز اٹھائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی بے حرمتی پہ کفار نے کتنی دفعہ بار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا کے انٹرنیشنل لیول پہ ان کو سمجھایا۔ اگر پڑھے لکھے یہ ہوتے تو اس کا نام کیا انٹرنیشنل لیول پہ پھر آواز اٹھاتے نا۔ ہمیں اس نے تو بیگر بنا دیا، جگہ جگہ اس کا نام کیا ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا دیا۔ یار بات یہ ہے کہ بھائی آپ ہی میں رجی پوجی، آپ ہی میرے بچے جن، باقی سارے نے مار جان، منو کوئی پرواہ نہیں۔ ان کی تو وہ مثال ہے پایا جیب، باقی پیچھے تک کو جتنے بھی ہیں بیڑا غرق ہوتا تو ہوتا رہے۔ ابھی یہ جو آ کے ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں
ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک موقع دیا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ہمیں عزت دی ہے، تو اگر ایک چیز ہم سے نہیں ہوتی تو کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فوری طور پہ پیچھے ہٹ جائیں، نہ کہ اس کے اوپر ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کریں۔ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم رول ماڈل بنیں، ٹھیک ہے، سچائی کو ساتھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے بھائی تم نے اتنا کچھ بنایا ہے 75 سال میں، تو دے دو غریبوں کو، گھر سے لا دو نا۔ تم جب بھی جاتے ہو پرائے لوگوں سے مانگتے ہو تو اپنا مال لگاؤ نا لوگوں کے اوپر، پھر تو چلو خوشی ہو کہ ہاں یار اس شخص نے اپنا مال دین کے لیے لگایا ہے، وقف کیا ہے، لوگوں کو، غریب لوگوں کو تک مال پہنچایا ہے۔ ادھر مال جا رہا ہے، دوسرے دن ملتا ہی نہیں ٹرک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا، اگر کوئی آپ نیک کام کر رہے ہیں، غلط کام نہیں کر رہے، تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ میں آپ کا ساتھ دوں۔ اب میں برائی کو دیکھوں گا، تو جب میں برائی کو دیکھوں گا میں اس کو اگر پرموٹ کروں گا، اس کو سپورٹ کروں گا، تھانے کچہری جہاں مرضی جائیں، 99% جو ہے اس ٹائم کورٹ میں جو ہے گناہوں کے جو نیگیٹو جو لوگ ہیں اس کا نام کیا، وہ باہر ہیں، اور جو پوزیٹیو جو ہے وہ اندر ہیں، ان کو ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے۔ ہماری جوڈیشلی بھی کمزور کیوں وجہ ہے؟ وجہ یہ وہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ایکسرسائز کرتے جاؤ، ٹھیک ہے، یا خود ہی باہر ہی سارے اب خود ہی جا کے فیصلہ کر لیں۔ بھائی بات یہ جو حقیقت ہے اس کے اوپر فوری طور پہ اس کا نام کیا بحث کریں، اور جس کا جو حق ہے اس کو دیں، تاکہ آگے بھی لوگوں کو پتہ یہ چلے کہ یار برائی والے بندے کو سزا ہوئی ہے۔ جب برائی والے بندے کو آپ چھوڑ دیں گے وہ تو سر عام پھرے گا نا، تو پھر اس سے کیا اثر ہو؟ میں کیا اثر لوں گا؟ میں کہوں گا کہ یار اس کا مطلب ہے برائی کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، پھر میں برا بنوں گا، میں اچھا کبھی بھی نہیں بنوں گا۔ مجھ سے کوئی امید نہ رکھے اچھائی کی، اچھائی کی تبھی سے امید ہوگی جب میں اپنا نظریہ اور اپنا جو ہے نا ذہن کو خود تبدیل کروں گا۔ جب میں خود تبدیل نہیں کروں گا، جب نہیں کروں گا، تو اس طرح کیا ہوگا کہ اس کا نام کیا ہے، میں برا ہوں تو پھر ساری دنیا بری بنے گی، ٹھیک ہے۔ جب اگر میں اچھائی کی طرف جاؤں گا تو ساری دنیا اچھائی کی طرف جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہے، ہمیں اس زندگی پر جب تک نہیں ہم آئیں گے اس وقت تک ہم ذلیل و خوار ہی ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت النبوی ہے اس کی زندگی جو ہے نا بار بار پڑھیں، اور قرآن کو بار بار تفصیل سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے، تاکہ ہم جو ہے نا دین پر آ جائیں۔ آج جو ہمیں مار پڑ رہی ہے، ہمارے پاس اناج ختم ہو رہا ہے، ہمارے پاس اللہ کا رزق ختم ہو رہا ہے، کیا ہم نے تنہائی میں کبھی یہ چیز اپنے سوالوں کا جواب کبھی ڈھونڈا ہے؟ نہیں ڈھونڈا۔ وجہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم ایک ہی چیز ڈھونڈتے ہیں، وہ یہ ڈھونڈتے ہیں یار صبح ہم نے کس کا جو ہے نا کلا کما کرنا ہے، نیگیٹو سوچ لے کے صبح ہم جا کے نہ اٹھتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را جتنے بھی پولیٹیکل جو لوگ ہیں، میرا ان سے یہ التجا ہے کہ جناب لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے آپس میں ہم لوگوں کے لیے ایسا پوزیٹیو سوچ رکھیں جس سے ملک ترقی کرے، ٹھیک ہے، اور نہ کہ مقصد یہ آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں۔ دیکھیں ہم غیبت کریں گے تو ہم اپنے بھائی کا گوشت کھائیں گے، حرام۔ مقصد یہ ہے کہ جو بدبودار جو گوشت کھانا اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ میں برائی ہے نا تو آپ کا جو احتساب ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہے، انسان آپ کا احتساب نہیں کر سکتا۔ لیکن برا اگر آپ ایک دفعہ اس کو کہتے ہیں نا آپ میں یہ برائی ہے، اگر وہ نہیں سمجھتا نا تو پھر اس سے نفرت کریں، ٹھیک ہے۔ آپ میں اگر طاقت نہیں ہے نا اس کو سمجھانے کی تو کم از کم آپ راستہ دوسرا اختیار کرتے ہو، اس سے دور رہے۔ دور رہنے سے یہ ہوگا کم از کم آپ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ جو ہے نا آپ کو اللہ کی نظر میں سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ جو آنے والی نسل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پر آئے۔ ہمیں جتنے بھی اولیاء بزرگان دین جو ہے ہمیں ان کی حالات زندگی پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں دین سے جب ہم دور ہوئے ہیں آج ہم پریشان ہیں۔ ایک دروازہ بھی کھٹکا کے دیکھیں، جس مرضی سے پوچھیں کہ کیا تم خوش ہیں کی آواز آئے گی کہ خدا را یہاں سے چلے جاؤ، برائے مہربانی مجھ سے بات مت کرو،
وجہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کی نافرمان ہے۔ اب آپ خود دیکھیں بیٹی خود کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری کوئی جائیداد نہیں، یا آپ کے والد نے اتنا آپ کے لیے کچھ کیا ہے، آپ کے والد نے اتنا کچھ کیا ہے، غلط کیا یا صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے والد کے لیے آپ اس کی بھی انسلٹ کر رہی ہیں۔ پوری دنیا میں مقصد ایک چیز ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا سیدھا صراط المستقیم پر چلنا چاہیے، دین پر آ جائیں ہم، تو ہماری تمام مشکلات پریشانیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے سپرد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں خود خوبصورتی آنی شروع ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔